حدیث قصہ ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، شب جمعہ پڑھی جاتی ہے، روزانہ کی تعقیبات نماز میں پڑھنا بھی اس کی فضیلت ہے۔ اس حدیث کا نام حدیث فاطمہ نہیں، حدیث قصہ، چادر والی حدیث۔ اور آج کے دور کے جدید شیعوں نے حدیث قصہ کا موازنہ دعائے کمیل سے کیا، جبکہ دعائے کمیل کا مقابلہ حدیث قصہ سے بنتا ہی نہیں۔ ایک دور ہوتا تھا بابا جی، بندے گھروں میں حدیث قصہ پڑھتے تھے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھا ہے کہ ہماری ماؤں پہ کوئی مشکل مصیبت گھر میں آتی تو مائیں معجزہ مانتی تھی، مصیبت دروازے سے واپس چلی جائے۔ جب سے ان چیزوں پہ اعتقاد کم ہوا ہے، مصیبتیں بڑھنی شروع ہو گئی۔ حدیث قصہ ہر گھر میں پڑھی جاتی تھی، اب جہاں مسجدوں میں حدیث قصہ پڑھی تھی وہاں دعائے کمیل رکھ دی۔ کہنے جی حدیث قصہ کی سند معتبر نہیں، دعائے کمیل پڑھو۔ دعائے کمیل کی حیثیت اپنی ہے، حدیث قصہ کی اپنی ہے۔ اگر دعائے کمیل اور حدیث قصہ کا موازنہ کروں تو میرے پاس لفظوں کا انبار ہے، حدیث قصہ کا مقابلہ دعائے کمیل سے ہو ہی نہیں سکتا۔ دعائے کمیل نے علی نے بندے کو بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے، حدیث قصہ میں اللہ نے بندے کو بتایا ہے کہ 14 سے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ چلے ایک فرق اور پڑھ دیتا ہوں، ایک فرق اور پڑھ دیتا ہوں، حدیث قصہ میں اور دعائے کمیل میں فرق ہے۔ دعائے کمیل پوری ترجمہ پڑھ کے دیکھے، بندہ اللہ کی منتیں کرتا ہے، گناہ بخش، میری ہڈیوں پہ رحم فرما، میرے جسم پہ رحم فرما، میری آنکھوں پہ رحم فرما، میں بڑا کمزور بندہ ہوں، مجھے جہنم کی آگ سے بچا، مجھے دوزخ سے بچا لے۔ دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کر رہا ہے، مجھے بخش۔ حدیث کے سامنے اللہ وعدہ کرا جو آ گیا وہ بخشا بھی گیا ہے، وہ رحمت کے پہرے میں بھی ہے، وہ حصار کے پہرے میں بھی۔ حدیث کے ساتھ چلیں دو راز پڑھ دیتا ہوں۔ حدیث کے ساتھ کس نے روایت کی؟ جابر بن عبداللہ انصاری نے، چھوٹا صحابی نہیں، 5 محمدوں کی خدمت کی۔ پوری ایک مجلس پڑھی جاتی ہے سرکار جابر کی سیرت پہ، پہلے محمد کا سلام 5ویں محمد تک پہنچا۔ وہ کہتا میں نے خود سیدہ سے سنا، شہزادی کہتی ہے فی بعض الایام، چند دنوں بعد نبی میرے گھر آئے۔ یہ بعض الایام پہلے روک لے گا، جو نبی روز آیا کرتا تھا۔ فی بعض الایام کا لفظ بی بی نے کیوں کہا؟ بی بی نے شوکت بھائی یہ نہیں کہا اگر رسول میرے گھر آئے، نہیں، فی بعض الایام، چند دنوں بعد۔ اب یہ چند دن ہم نے تلاش کرنے ہیں کہ نبی کہاں تھے، کسی غزوہ میں تھے، کسی جنگ میں تھے، شہر سے باہر تھے۔ جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو تاریخ نے بتایا یہ حدیث کے ساتھ تب آئی تھی جب نجران کے عیسائی مدینے آئے تھے، 3 دن رسول گھر نہ گئے، یہ 3 دن مسجد میں بیٹھے رہے، 3 دن رسول قرآن پڑھ کے سناتے رہے۔ یہ کہیں ہم ماننے کو تیار نہیں، یہ نبی کی کوئی دلیل نہیں مان رہے۔ آخر خدا نے کہا اب قرآن نہ سنا، انہیں اب دلیلیں نہیں دینی، انہیں کہا یہ بیٹے لائیں ہم بیٹے لاتے ہیں، یہ نساء لائیں ہم نساء لاتے ہیں، یہ نفس لائیں ہم نفس لاتے ہیں۔ اب رسول بیٹی کے دروازے پہ آئے۔ اب حدیث کی اگر راز سننا، 2-3 راز پڑھوں اور آپ کو سلام کروں، نبی اب آئے بیٹی کے دروازے پہ۔ اب یہاں پہ حدیث کے ساتھ اگلا جملہ نبی نے کہا فی بدنی ضعفن، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ بچوں کو یہ بتایا گیا کہ نبی معاذ اللہ بیمار تھے اور نبی کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ یہاں ہمارا عقیدہ پھر سنی عقیدے کے ساتھ ایک ہو گیا، وہاں بھی نبی کے ہاں بیماری آ جاتی ہے۔ مذہب اہل بیت میں نبی بیمار نہیں ہوتا، بیماری آتی ہے جب جسم پہ کنٹرول نہ رہے، اعتدال نہ رہے، توازن برقرار نہ رہے، کوئی چیز بڑھ جائے کوئی گھٹ جائے، اسے بیماری کہتے ہیں۔ جس کا بدن پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں نبوت بیمار نہیں ہوتی۔ اب ہم مجھ سے پوچھو کہ حدیث قصہ کے اس جملے کا راز کیا ہے کہ رسول نے کیوں آ کے کہا؟ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا جسم کمزوری محسوس کر رہا ہے، رسول نے دستک دے کر زہرا رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے، رسالت کمزوری محسوس۔ کیوں؟ اس نے بیٹے مانگ لیے، میرے ہے نہیں، اس نے نساء مانگ لی ہے، وہ اس قابل نہیں، اس نے نفس مانگ لیے، ہے نہیں۔ اتنا لجپال تھا زہرا کا صحن، رسول کو ایک ہی گھر سے سارے رشتے مل گئے۔ ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے اپنی چادر اڑا دے۔ بی بی نے چادر اڑائی، نبی نے کہا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں۔ جس کی چادر نبوت کو شفا دے دے اسے شریعت میں زہرا کہتے ہیں۔ حدیث کی آگے بڑھی کہ تھوڑی دیر بعد پہلا شہزادہ صحن عصمت میں آیا اور آقا انی اشم عندک راحۃ طیبۃ کأنہ راحۃ جدی رسول اللہ، اما مجھے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ نبوت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جاتی، مجھے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔
اب حدیث قصہ کے اگلے جملے، حدیث قصہ گھروں میں پڑی ہے، حدیث قصہ کے اگلے جملے کہ بی بی نے کہا کہ چادر کے نیچے ہے تمہارا نانا. جناب حسن چادر کے قریب آئے، آ کے کہا السلام علیکم یا جدی رسول اللہ. نانا بیٹے کا سلام. آواز علیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، او میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل و جان کے میوہ، تجھ سے میرا سلام. اتعذرنی ادخل معک تحت الکساء، نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے اجازت دی. جناب حسن چادر کے نیچے. دوسرا شہزادہ صحن میں آ گیا، نام اس کا حسین. سوال پھر وہی دہرایا گیا، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ. اما کہیں سے خوشبو آ رہی ہے اور خوشبو بھی نانا کی ہے. فرمایا چادر کے نیچے صرف نانا نہیں، ساتھ بھائی بھی ہے. اب حسین چادر کے پاس آئے. حسین چادر السلام علیکم یا جدی رسول اللہ. میں حدیث سے کس آپ کو اردو میں سنا رہا ہوں. السلام علیکم یا جدی رسول اللہ، نانا تجھ پہ بیٹے کا سلام. آواز علیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. سوال تھا اور جواب بھی وہی ہوا. پھر جب رسول کو پتہ چلا حسین ہے، ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، یا شافع امتی. حسین کے لیے ثمرۃ فؤادی پہ رکے. حسین کے لیے ثمرۃ فؤادی کے آگے ایک لفظ اور کا، یا شافع امتی، اے میری امت بخشوانے والے. جسے اللہ شافع کہے اسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد شافع بنائے اسے حسین کہتے ہیں. یا شافع امتی، اے میری امت شفاعت کرنے والے. اجازت مانگی، اجازت ہے چادر کے نیچے آ جاؤں؟ اجازت ملی. چادر کے نیچے حسین آ گئے. اب آ گئے امیر ممکنات. امیر ممکنات نے پھر آ کے وہی سوال دہرایا جو دو شہزادوں نے دہرایا تھا. سیدہ یہاں سے مجھے رسول کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا صرف رسول ہی نہیں، ساتھ دو بیٹے چادر کے نیچے. علی آئے، اجازت مانگی، چادر کے نیچے. بات مکمل، آپ کو سلام. یہاں پہ میرا پہلا سوال ہے. پہلا امام حسن آیا، اس نے آ کے جناب سیدہ سے پوچھا کہ نانا کہاں ہے؟ یہ وہی حسن ہے جس نے ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ پڑی تھی. جو ماں کی گود میں لوح پڑتا تھا اسے نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ پھر حسین آئے، حسین نے بھی آ کے پوچھا. پھر وہ سلونی کا دعویٰ کرنے والا جو کہتا میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، اسے بھی رسول نظر نہیں آئے. اس کا مطلب یہاں کوئی راز ہے. یہ جو تینوں آئے یہ تینوں عام نہیں، یہ تینوں امام ہیں. امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں. اجازت لی تو چادر کے نیچے آئے. بغیر اجازت کے ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا. امام حسن اجازت مانگی، کریم کربلا اجازت مانگی، امیر ممکنات اجازت مانگی. مجھے کوئی بندہ مجمع سے اٹھ کے کہے یہ جو حسین نے آ کے اجازت مانگی یہ وہی حسین نہیں جو رسول سجدے میں تھے اور گھر سے نکل کے پشت پہ آ گیا، تب کاندھا پکڑ کے پوچھا اجازت ہے میں تیری نماز میں آ جاؤں؟ نماز میں بغیر اجازت کے، چادر میں اجازت مانگ کے، پھر اس کا مطلب دو ہی جملوں میں ایک ماننا پڑے گا، وہ نماز کبریا ہے، یہ حجاب کبریا. اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں. یہ وہی چادر ہے، یہ وہی پردہ ہے جو معراج میں ادھر تھا، وہی پردہ ادھر ہے. لیکن یہاں پردے میں اور وہاں پردے میں فرق ہے. یہاں جبریل رکا ہے، وہاں مصطفیٰ رکا ہے. اجازت ملی تو چادر کے نیچے یہ آئے. چادر کے نیچے آنا تھا، پنجتن کا مکمل ہونا تھا. بطرف القصا وعوم بید الشمنا الی السماء. رسول نے چادر کے پلوؤں کو تھاما، تھام کے اپنے دونوں ہاتھوں میں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ ہے میری اہل بیت. خاصتی وحامتی لحمهم لحمی دمهم دمی یعلمونی ما یعلمون یحزنونی ما یحزنون انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم انهم منی وانا منهم فاجل صلواتک برکاتک رحمتک غفرانک رضوانک علی وعلیہم. یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں. میں ہر اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑے. میں حدیث کی صاحب پڑھ رہا ہوں، حدیث کی صاحب پڑھ رہا ہوں. میں ہر اس سے دوستی کروں گا جو ان سے دوستی کریں گے. یہ کہنا تھا یا رسول نے کہا یہ میرے، میرا خون، میرا جسم، میرا گوشت، یہ میرے، یہ میرے، یہ میرے. خدا نے کہا حد ہو گئی، بھیجے میں نے.
اور تو نے فرش پہ چادر کے نیچے کہہ دیا یہ میرے. پھر خدا کو بھی جلال آیا. اس نے پھر اب کوئی قسم دوسری نہیں کھائی. اس نے یہ نہیں کہا مجھے سورج کی قسم, مجھے چاند کی قسم, مجھے تاروں کی قسم. آج وہ بھی جلال میں. اب اس نے کہا وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي, مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم, انی ما خلقت السماء مبنیہ. تو کہتا یہ تیرے ہیں, یہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا. ولا عرصا مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری. یہ ہواؤں میں رونق ہے تو ان کی وجہ سے, یہ دریاؤں میں روانی ہے تو ان کی وجہ سے, یہ سمندر میں طغیانی ہے تو ان کی وجہ سے, یہ بادل میں شور ہے تو ان کی وجہ سے, یہ کائنات کا ایک ایک پھول ایک ایک کلی کھل رہی ہے تو ان کی وجہ سے. فرش پہ یہ کہہ رہا تھا میرے ہے, عرش پہ وہ کہہ رہا تھا میرے ہے. پھر محمد نے کہا پھر ایک کام میں کرتا ہوں, دعا میں کرتا ہوں, وعدہ تو کر لے, کیونکہ تو اللہ ہے, تو دعا کر نہیں سکتا. دعا میں کروں گا, وعدہ تو کر لے. آواز تیرے بھی ہے. بندے کہتے ہیں کہ یہ رضی اللہ کو نہیں مانتے, یہ سارے رضی اللہ ہیں. معیار رضی اللہ ہے زہرا کی رضا, جس پہ سیدہ راضی اس پہ پروردگار راضی. فرمایا پھر میرا وعدہ ہو گیا, میں ہر اس سے دوستی کروں گا جو ان سے دوستی کرے, ہر اس سے دشمنی کروں گا جو اس سے دشمنی کرے. خدا نے کہا کہ میں کچھ بھی نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے. یہ وعدہ ہے پروردگار کا کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ ان کی وجہ سے. آج آخری ایام عزا کی مجلس ہے. آپ کل یہاں آئیں گے, یہ کلین نہیں ہوں گے, یہ شامیانہ نہیں ہوگا, یہ پنکھے نہیں ہوں گے, یہ ممبر نہیں ہوگا, یہ مائک نہیں ہوگا, یہ ذاکر نہیں ہوگا, یہ مجمع نہیں ہوگا. کل کوئی گیٹ پہ کھڑا ہو کے پوچھے پیر میزم شاہ جی وہ کل والی رونق کدھر گئی, یہ کہیں گے رونق تھی مجلس کی. آخری جملہ میں سلام کرنے لگا ہوں. رونق تھی مجلس کی, مجلس ختم, رونق ختم. شامیانے مجلس کی وجہ سے, کلین مجلس کی وجہ سے, بندے مجلس کی وجہ سے, ممبر مجلس کی وجہ, وہ سب کچھ مجلس ہی چلی گئی, سب کچھ چلا گیا. خدا نے کہا کائنات میں سب کچھ ہے آل محمد کی وجہ سے. تو میرے مالک اگر یہ دنیا سے چلے گئے ہیں, زمین لپیٹ, آسمان گرا, سورج بجھا, چاند کو واپس لے جا, تاروں کو بند کر دے, یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آواز پروردگار گستاخ نہ بن. یہ سب کچھ اس بات کی دلیل نہیں, وہ گئے نہیں, ابھی ہیں. ابھی زمانے میں کوئی محمد ہے جس کی وجہ سے